بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب بخیرت ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے ایک بہت اہم میسج جو ہے نا میں آپ کو کنوے کرنا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی ڈیبیٹس بتانی ہے۔ وہ یہ کہ ماہرین فلکیات کے مطابق جو انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے بتایا کہ ملک پاکستان میں 21 جون 2020 میں بروز اتوار جو کہ آنے والا اتوار ہے، اس میں ایک شدت قسم کے دن کے وقت سورج گرہن ہونا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی یہ ایک میسج کنوے کیا جائے اور ساتھ میں یہ ڈیبیٹس بھی دی جائے کہ سورج گرہن بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے۔ تو میں دوستو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہماری یہ کائنات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات اپنی یونیورس بنائی ہے، یہ مختلف کہکشاؤں پر مشتمل ہے۔ اس کی کہکشاؤں میں جو ہے نا مختلف ہزاروں تعداد میں سیارے ہیں اور ستارے ہیں۔ جو سیارے ہوتے ہیں ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، جو ستارے ہوتے ہیں ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ انہی سیاروں میں جن کی روشنی نہیں ہوتی ان میں ہمارا زمین بھی ایک ارتھ بھی جو ہے نا یہ ایک سیارہ ہے، جبکہ جو سن ہے، جو سورج وہ کیا ہے، وہ ستارہ ہے۔ 8 قسم کے جو سیارے ہیں اس میں جو ہے نا چوتھے نمبر پر ہمارا ارتھ ہے، ہماری زمین ہے۔ اب اس 8 سیاروں میں کیا کیا ہے، وہ مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یونس، نیپچون اور پلوٹو، یہ 8 قسم کے جو ہے نا سیارے ہیں۔ اور یہ 8 جو ہے نا یہ مرکزہ جو ہے ان کا ستارہ جو ہے وہ سن جو ہے، سورج ہے، اس کے گرد آربٹ میں، شل میں، مدار میں جو ہے نا وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ سورج ان کا مرکزہ ہے، اس کے محور کے گرد گھومتے ہیں۔ دوسرا ان سیاروں کے ایک اپنا جو ہے نا وہ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس کے گرد یہ ہے نا گردش کرتے رہتے ہیں، جو ہے نا وہ سرکولیشن ان کی جو ہے نا ہوتی ہے۔ تو اس کا جو ایک اسپیسیفیکیشن جو پیریڈ اس کا ہوتا ہے وہ ایز پر ریکوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جب گردش کرتے ہیں تو جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین تک صحیح سے نہیں پہنچ پاتی، آدھی پہنچتی ہے، یہ مکمل نہیں پہنچ پاتی، یہ مکمل اس طرح سے ایک صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سورج گرہن، یعنی کہ زمین پر جو ہے نا مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج کی روشنی جو ہے نا براہ راست جو ہے نا ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ اس کے درمیان کیا آ جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے۔ اس سے جو ہے نا وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سورج گرہن کہتے ہیں، یعنی کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ لیکن اس دوران آپ دیکھیں کہ جب ایک 400 جو ہے نا 400 کا تقریباً یعنی کہ وقفہ، ایک فاصلہ ہے زمین سے چاند کے درمیان، اور 400 کا تقریباً پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو چاند سے سورج کے درمیان جو ہے نا وہ وقفہ ہے، اس کے جو ہے نا درمیان سپیس ہے۔ تو چاند بنسبتاً سورج کے بہت کم ہے، لیکن اس کے سائز کے حوالے سے بہت چھوٹا ہے۔ جب اس کے سامنے آتا ہے تو زمین پر اس کی روشنی مکمل طور پر تو نہیں پہنچ پاتی، لیکن اس کا جو سائڈ سے جو ہے نا وہ اس کا وہ روشنی کا جو ہے نا حصہ ہوتا ہے، وہ سورج کی روشنی وہاں پہنچتی ہے، جس میں انفرا ریڈ شعاعیں ہوتی ہیں اور جو ہے نا وہ الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں، جو آنکھوں کو انتہائی نقصان دیتے ہیں۔ یہ انسان کے جو ہے نا ہیومن باڈی کے اندر مختلف ٹیشوز جو سیلز ہوتے ہیں، جو آربٹ ہوتے ہیں، ٹیشوز جو ہوتے ہیں نا ان کو وہ ڈیڈ کرتے ہیں اور ان کو کافی حد تک جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب بات رہ گئی چاند کی۔ چاند گرہن کیسے ہوتا ہے؟ جب سورج زمین اور چاند کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر وہ چاند کی روشنی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی کہ چاند گرہن ہوتا ہے۔ چاند بالکل جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے درمیان اور زمین کے درمیان کیا آ جاتا ہے، سورج آ جاتا ہے۔ تو وہ چاند جو ہے نا زمین سے ہم براہ راست اس کو نہیں دیکھ سکتے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، چاند گرہن۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور مختلف جو دنیا میں مختلف مذاہب میں آتش پرست ہیں، بدھ مت ہے، اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے نا وہ باقی مذاہب میں، اس میں اکثریت کی یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نشانیاں ہیں، لیکن کچھ ہی اس کو جو ہے نا وہ منحوس طرح سے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً اگر ہم ایز اے مسلم وی شوڈ بلیو دیٹ مین از ہوپلیس بفور دی ول آف گاڈ، اینڈ ایز اے مسلم وی شوڈ ریسائٹ دی ہولی قرآن، اور اس کے متعلق جو ہے نا ہمیں عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس پر جو ہے نا ہماری سیرت بھی ہماری قرآن و حدیث کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق جو پیغامات ہمیں جو ہے نا وہ جاری ہوتے ہیں، اس میں یہی بتایا جاتا ہے، یہ بالکل حقیقتاً جو ہے نا قرآن اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ غضب ایک قسم کا ہے اپنے بندوں پر، اور اپنے بندوں کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا خوف پیدا کرنا اور ان کو جو ہے نا راہ راست پر اپنی طرف سے بلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وحدانیت کا مقصد ہے۔ اور دوسرا حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے، اگر سورج گرہن ہوتا ہے، یہ چاند گرہن ہوتا ہے، تو نماز کسوف جو ہوتی ہے، جو توبہ کی نماز ہوتی ہے، جو خوف کی نماز ہوتی ہے، وہ چاہے 2 نوافل میں ہو، چاہے 4 نوافل میں، وہ پڑھے انسان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے نا یہ بتائیں۔ اور دوسری جو اگر افواہیں پھیل رہی ہیں جو ہے نا وہ اگر حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ جو ہے نا باہر نہ نکلے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے نظریہ جو ہے نا قرآن و حدیث میں بالکل نہیں ملتا۔ اگر ہم مسلم ہیں تو مسلم ہونے کے ناطے جو ہے نا ہمارا مینٹل آبزرویشن جو ہے، ہمارا جو ویژنل کرائٹیریا ہے، جو ہمارا پیکنگ پوائنٹ ہے، وہ ایز پر ریکوائرمنٹ، اینڈ ایز پر کوالٹی جو ہے نا ہمارا اللہ پر جو ہے نا گمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا ہمارا یقین ہونا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو دوسرے جو مذاہب ہیں ہم ان کو جن کی بالکل تقلید نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے نا وہ پیرامل کیا ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو
تو اس لیے جو ہے نا آپ بالکل ان باتوں پر نہ اپنا ادھر کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنا نظریہ جو ہے نا وہ بلند رکھیں. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.